جانوروں میں سیکھنی ہو تو مرغی سے آپ سیکھ سکتے ہیں، مرغی سے۔ دیہات کی مرغی جب اس کو انڈوں کے اوپر بٹھایا جاتا ہے اور وہ انڈوں پر بیٹھ جاتی ہے، پھر بیٹھنے کے بعد نہ اس کو کھانے کا ہوش رہتا ہے، نہ پینے کا ہوش رہتا ہے، نہ ادھر سے اٹھنے کا ہوش رہتا۔ ہم نے خود دیکھا ہے کہ مالک خوراک ڈال رہا ہے، دانہ ڈال رہا ہے، مرغی ادھر ہی بیٹھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بندے کو کیا عبرت کا سامان اور عبرت کا پیغام، ادھر ہی بیٹھی ہوئی ہے، خوراک دیکھ کر بھی نہیں اٹھتی۔ مالک آ کر ہاتھوں سے پکڑ کر بعض دفعہ مرغی کو نیچے کرتا ہے اور وہاں جا کے تھوڑی سی خوراک کھاتی ہے، تھوڑی سی خوراک کھاتی۔ یہاں تو ہمارا اعتکاف کرنے والا بعض دفعہ رات کو ایسا منظر پیش ہوتا ہے جیسے یہ اعتکاف نہیں، کوئی ولیمہ ہے بہت بڑا یا پکنک پوائنٹ ہے کوئی۔ پوش علاقوں کے نوجوانوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ پیپسیاں چل رہی ہیں، پیزے چل رہے ہیں، برگر چل رہے ہیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں۔ یہی وجہ ہے کہ اعتکاف والا جب آتا ہے تو اس کا وزن 50 کلو ہوتا ہے، اور جب جاتا ہے تو ماشاءاللہ 90 کلو کا ہو کے چلا جاتا، 90 کلو۔ میں تو مساجد والوں کو یہ رائے دوں گا کہ مسجد کے مین گیٹ پہ جہاں یہ مشین لگائی ہے نا، یہ سپرے کرنے والی، وہاں ایک وزن کرنے والی مشین بھی ہونی چاہیے کہ جب اعتکاف والا آئے اس کا وزن کتنا ہے، اور جب جائے تو پھر وزن کیا جائے کتنا ہے۔ اگر 60 کلو تھا تو 40 رہ گیا تو اعتکاف قبول، اور اگر 60 تھا 90 ہو گیا تو سمجھے گڑبڑ ہے، دال میں کچھ کالا کالا ہے۔ 2.5 کلو کی مرغی انڈوں پہ بیٹھنے والی، کھانے کا ہوش نہیں، پینے کا ہوش نہیں، اٹھنے کا ہوش نہیں، اور جب اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو رنگ لگاتے، اسی طرح اگر اعتکاف والا بھی محنت کر لینا، اس کی محنت کو بھی بڑا رنگ لگتا۔ 22 دن کے بعد جب وہ وہاں سے آہستہ آہستہ اٹھتی ہے تو 22-23 بچوں کی ایک فوج بہار کی شکل میں اس کے ساتھ ہوتی۔ اللہ نے دنیا ہی کے اندر اس کو رزلٹ دے دیا۔ اگر معتکف اعتکاف کرنے والا ایسا اعتکاف کرے تو یہ جب جائے گا تو فرشتے دیکھ رہے ہوں گے، اس کی بہار لگی ہوگی، جنت کے محلات، جنت کی نہریں، جنت کے باغات، حویلیاں، وسیع و عریض کائنات اس کے ساتھ چل رہی ہو۔ یہ بڑا خوش قسمت ہے، بڑا خوش نصیب ہے۔ یہ ایک عبادت نہیں کر رہا، یہ سینکڑوں عبادات کے مجموعے کو اکٹھا کر کے ایک وقت میں کر رہا، ایک وقت میں کر رہا ہے۔ دیکھیے، ہجرت اتنا بڑا عمل ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ دین کہتا ہے جو اللہ کے دین کی خاطر ہجرت کرنے میں پہلا قدم یوں اٹھاتا ہے، ابھی یہ قدم زمین پر آتا نہیں، ٹکتا نہیں، لگتا نہیں کہ اللہ کا فرشتہ کہتا ہے اللہ نے تجھے بخش دیا، اللہ نے تیری مغفرت کر دی۔ اعتکاف میں ہجرت ہے، اعتکاف والا مہاجر ہے، سب کچھ چھوڑ کے اللہ کی طرف آ رہا ہے۔ دوسرا عمل دیکھیے، بڑا اونچا عمل، مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ اکبر، مجاہد فی سبیل اللہ۔ جب رشتہ داروں کو چھوڑ کر، عزیزوں کو چھوڑ کر، اقربا کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، والدین کو چھوڑ کر، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے میدان عمل میں آتا ہے، اللہ جل شانہ کی آسمانی مخلوق رشک کرتی ہے۔ یہ کتنا عظیم انسان ہے، یہ اتنا عظیم انسان ہے کہ جس سواری پہ سوار ہوتا ہے اس گھوڑے کے سمو کے اندر سے نکلنے والی چنگاری کو اللہ نے بطور قسم پیش کیا، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ یہ اتنا عظیم انسان ہے کہ جب ٹھوکر لگی اس کے جسم سے خون نکلا، اور خون کا قطرہ ابھی زمین پر آیا نہیں کہ اللہ نے مغفرت کا اعلان کر دیا۔ اور اگر شدید زخمی ہو کے آخرت کی طرف منتقل ہو رہا ہے
تو اعلان ہو رہا ہے انظروا الیہ انظروا الیہ انظروا الیہ۔ اللہ جل شانہ شہید کو آخری وقت میں اپنا دیدار کراتے ہیں، اتنی اونچی عبادت ہے۔ معتکف مجاہد فی سبیل اللہ، سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی طرف آنے والا۔ حاجی کیا کرتا ہے؟ حاجی بھی تو یہی عمل کرتا ہے نا، جب نکلتا ہے تو سب کچھ چھوڑ کے نکلتا ہے۔ شان کیا ہے؟ جب نکلتے وقت پہلی دفعہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب یہ کہتا ہے نا تو حاجی تو کہہ رہا ہے اس کی دائیں طرف والے، اس کی بائیں طرف والے، اس کے آگے، اس کے پیچھے ماحول کے اندر جتنی کائنات کے ذرے، قطرے، پتے، حیوانات، حشرات، جنات، جتنی اللہ کی مخلوق ہے وہ ساری زبان سے اس کی ہمنوا بن جاتی ہے، وہ ساری کہتی ہے لبیک اللہم لبیک۔ کتنی بڑی عظمت ہے۔ اعتکاف میں حج بھی شامل ہے، اس لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ حاجی جس طرح کرتا ہے اس طرح معتکف بھی کرتا ہے، اسی طرح معتکف بھی کرتا ہے۔ تو گویا اس کے اندر کتنی عبادات شامل ہیں، آپ دیکھ لیجئے۔ جہاد اس میں شامل، ہجرت اس میں شامل، حج اس میں شامل، زکوٰۃ اس میں شامل۔ انسان جب مال کی زکوٰۃ دیتا ہے مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے بندے میں نے تجھے 25 سال کی، 50 سال کی، 60 سال کی زندگی دی، اپنی زندگی کی بھی تو زکوٰۃ دے دے۔ جب 365 دن گزار کے باہر 10 دن کے لیے مسجد میں منتقل ہوتا ہے تو اس کا تن بھی صاف ہوتا ہے، اس کا من بھی صاف ہوتا ہے، اس کی زندگی کی زکوٰۃ نکل جاتی ہے، اس کی زندگی کی زکوٰۃ نکل جاتی ہے۔ اور پھر اللہ کے گھر میں آ کے وہ سکون حاصل کرتا ہے کہ جس سکون کے حاصل کرنے کے بعد یہ باہر کی دنیا میں موجود ہوگا پر دل اللہ کو دے چکا ہوگا۔ اسی طرح کا اعتکاف کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ سب کچھ چھوڑ کر تو آ گیا لیکن ادھر سے نہیں چھوڑا، ادھر سے نہیں چھوڑا۔ ایک نوجوان کو دیکھا اعتکاف کے عالم میں فون کر رہا ہے زوجہ محترمہ کو، پریشان نہ ہونا، اداس نہ ہونا، بس 2 دن رہ گئے ہیں، لگتا ہے اس سال 29 کا چاند نظر آئے گا۔ آپ پریشان نہ ہونا، ادھر سے عید کا چاند نظر آئے گا، آپ کا چاند اسی وقت آپ کے سامنے ہوگا، آپ کا چاند اسی وقت سامنے ہوگا۔ تو اس نے آگے سے کہا نہیں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، میں نے تو اللہ کا شکر ادا کیا ہے کوئی 10 دن کے لیے جان چھوٹی ہوئی۔ تو مسجد میں آ کے بھی اگر ذہن دکان پہ ہے، مکان پہ ہے، زمین پہ ہے، فیکٹری میں ہے، دفتروں میں فائلیں بھی چیک ہو رہی ہیں، اور پھر ایسا مسجد کے اندر اعتکاف ہو رہا ہے، یار بتانا پھٹی کا ریٹ آج کیا ہے، اچھا یار بتانا ڈالر کہاں جا رہا ہے، اپنے ملازم کو یار وہ فلاں بوری بیچ دی تھی کہ نہیں بیچ دی، فلاں گاہ کا، یہ کوئی اعتکاف ہے؟ ادھر سے اللہ سے وعدہ کرنے میں حاضر ہوں، آپ کے دروازے پہ حاضر ہوں، آپ کے دروازے پہ آ گیا ہوں، اور ادھر سے یہ کہیں چھلانگے لگا رہا ہے۔ ایسا اعتکاف نہیں، اعتکاف ایسا کہ اللہ کے گھر سے اتنا دل لگا لے، اتنا دل لگا لے کہ ان خوش نصیبوں کی صف میں شامل ہو جائے۔ کون سے خوش نصیب؟ جن کی تعریف آمنہ کے لال کریں گے، ان سے بڑا خوش نصیب کوئی ہو سکتا ہے؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 خوش نصیبوں کا ذکر فرمایا، 7 خوش نصیبوں فرمایا۔ یہ 7 خوش نصیب یعنی 7 طبقے، 7 گروہ، 7 قسم کی جماعتیں ایسی ہوں گی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، جس دن اللہ کے سائے کے سوا، اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ ہوگا جو اللہ کی خاطر مسجد میں آئے اور اتنا مسجد میں دل لگ جائے کہ جب باہر کی دنیا میں جائے تو دل کہے مسجد میں چلو۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ مسجد میں بھی آتی دل کہتا ہے باہر چلو، دل کہتا ہے باہر چلو۔
ایک بزرگ فرماتے ہیں میں 40 سال سے اللہ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، بات چیت کر رہا ہوں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بول رہا ہے، ہمارے ساتھ گفتگو کر رہا، کیا مطلب؟ فرمایا گفتگو لوگوں سے ہو رہی ہے، مرکز ادھر قائم ہے، دھیان ادھر ہے، دھیان ادھر لگا ہوا ہے۔ اس کی سادہ سی مثال آپ ڈرائیور یا ٹائپ رائٹر کی لے سکتے ہیں۔ ماہر ترین ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے، دائیں بھی دیکھ رہا ہے، بائیں بھی دیکھ رہا ہے، آپ ساتھ بیٹھے آپ سے گفتگو بھی کر رہا ہے، لیکن اس کا پاؤں اتنا عادی ہو چکا ہوتا ہے کہ پاؤں 1 سیکنڈ ریس بریک ریس بریک ریس بریک، وہ کچھ بھی کر رہا ہو لیکن پاؤں نے اپنا کام کرنا ہے، ریس بریک۔ دیکھ لیجئے ایسا جیسے پاؤں کے اندر عقل آ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے پاؤں کو عادی بنا دیا۔ ٹائپ رائٹر اپنی انگلیوں کو اتنا حروف سے مانوس کر لیتا ہے کہ کہیں دیکھتا رہتا ہے، کہیں باتیں کرتا رہتا ہے، کوئی انگلی غلط حرف پہ نہیں پڑتی۔ میرا ایک شاگرد ہے، میرا ایک دوست ہے بلال، وہ آپ سے گفتگو کرتے کرتے وہ ایسے انگلیاں چلاتے جاتے 3-4 میسیجز فارورڈ کر دیتا ہے، بندے کو پتہ ہی نہیں لگتا، بندہ کہتا ہے میرے ساتھ بول رہا ہے، میرے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، لیکن انگلیوں کو اتنا عادی بنا دیا کہ بول آپ سے رہا ہے، مجھ سے رہا ہے، انگلیاں ٹھیک چل رہی ہیں۔ جب بندہ یہاں آ کے مشق کرتا ہے 10 دن کی، اللہ کے ساتھ لو لگاتا ہے، کال ملاتا ہے، دل ملاتا ہے، تو پھر اس بندے کا دل عرش کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ اتنا زیادہ لگ جاتا ہے کہ دیکھنے والا دیکھے گا چینی تول رہا ہے، لیکن فرشتے دیکھ رہے ہوں گے تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اس کا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، یہ کاشتکاری نہیں کر رہا، یہ اللہ کے ساتھ تجارت کر رہا ہے۔ تو گویا اتنا کما کے یہاں سے لے جائیں کہ آئیں تو گناہوں کے انبار لے کر، جائیں تو نیکیوں کے پہاڑ لے کر۔ لیکن ایک بات آخر میں کہہ دیتا ہوں، اس کی فضیلت سمجھ کے یہ نہ سمجھنا کہ جو 10 دن اعتکاف کر گیا بخشا بخشایا ہو گیا۔ ہاں بخشا بخشایا ہو گیا، جس کے ساتھ زیادتی کی، جس کے ساتھ ظلم کیا، جس کو گالی دی، جس پر غصہ کیا، جس کا حق مارا، جس کی نافرمانی کی، جب تک اس سے معاف کروا کے نہیں آئے گا اس وقت تک بخشش اس کو نہیں ملے گی۔ ظلم کر رہا ہے پڑوسی کے ساتھ، زیادتی کر رہا ہے مسلمان کے ساتھ، حق مار رہا ہے انسانوں کا، نافرمانی کر رہا ہے والدین کی، اور والدین کی طرح اساتذہ کی، اور اساتذہ کی طرح ساس سسر کا ہے، اور ظلم زیادتیاں بندوں سے کر رہا ہے، اور آ کر ہاتھ جوڑ کے کہ اللہ جی مجھے معاف کر دے، اللہ جی مجھے معاف کر دے۔ ایسی معافی نہیں ہونی۔ یہ 10 دن کا اعتکاف نہیں، اللہ اس کو نوح علیہ السلام جیسی عمر دے دے، نوح علیہ السلام جیسی زندگی مل جائے، ساری زندگی اعتکاف بیٹھا رہے، اللہ کی طرف سے جواب آئے گا جاؤ ان سے معافی لے کے۔ اس لیے اس حشرے میں شب قدر بھی آنے والی، شب قدر بھی ایسے آدمی کی معافی نہیں کروا سکتی، اس لیے پہلے ان سے معاف کروائیں کہ جن کا حق لیا ہے یا جن کی نافرمانی کی ہے، جن کا دل دکھایا ہے، ان سے معاف کروا کے پھر آ کے ایک آنسو بہائیں گے، میرا اور آپ کا وہ آنسو اللہ کی دوزخ کو ٹھنڈا کر دے گا، آگ بجھا دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے اعتکاف کرنے کی اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔